سورۃ نساء آیت نمبر 71 یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم فرمایا اور اس کی ترغیب کے سلسلے میں یہ بھی بتایا کہ اس اطاعت سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت حاصل ہوگی۔ اب اس آیت میں جہاد کا حکم فرمایا جو سب سے مشکل اطاعت ہے، اور کفار و منافقین سے پورا بچاؤ رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ حالات کے مطابق الگ الگ دستوں میں یا اکٹھے لشکر کی صورت میں نکلنے میں جو بہتر ہو اسے اختیار کرو۔ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان میدان احد میں ایک دفعہ شکست سے دوچار ہو چکے تھے، اور ابو سفیان نے واپسی کے وقت اپنے خطبے میں اپنی کامیابی کا اعلان بھی کیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہودیوں، منافقوں اور مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل کے حوصلے بڑھ گئے اور اسلام دشمنی میں اپنی کوشش تیز تر کر دی گئی۔ بعض اوقات ایسی خبریں آتی کہ اب فلاں قبیلہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اب فلاں قبیلہ مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں سے بے در پہ غداریاں بھی کی گئیں، ان کے مبلغین کو فریب سے دعوت دی جاتی اور قتل کر دیا جاتا، اور مدینہ کی حدود سے باہر مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہ تھا، اور مدینے پر ہر وقت خوف و ہراس طاری رہتا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ ایک تو ہر وقت محتاط اور چاقو چوبند رہو اور اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھا کرو، دوسرا ان کا سفر نہ کیا کرو، بلکہ یعنی اکا دکا سفر نہ کیا کرو، بلکہ جب کسی سفر پہ نکلنا ہو تو دستوں کی شکل میں یا سب اکٹھے مل کر نکلا کرو تاکہ دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رہ سکو۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بچاؤ کے اسباب تیار رکھیں۔ اب یہاں تو آیا کہ ہر وقت ہتھیار باندھے رہیں تاکہ دشمن ان پر بآسانی کامیاب نہ ہو جائے۔ ضرورت کے ہتھیار تیار رکھیں، اپنی تعداد بڑھاتے رہیں، قوت مضبوط کرتے رہیں، منظم مردانہ وار جہاد کے لیے بیک وقت آواز اٹھ کھڑے ہوں، چھوٹے چھوٹے لشکروں میں بٹ کر یا متعدد فوج کی صورت میں، جیسا موقع ہو آواز سنتے ہی تیار ہو جائیں۔ آج کے دور کے مطابق اس کے علاوہ بھی ہر وہ تیاری جو کہ دشمنان دین کرتے ہیں، اگر قلم سے جہاد کرنا ہے تو قلم سے کریں، ٹیکنالوجی کا استعمال سے کرنا ہے تو ٹیکنالوجی سے کریں۔ جو وقت بدل رہا ہے، اسلام منع نہیں کرتا کہ جو ظاہری اسباب ہیں، جو وقت کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے دشمن کو شکست دی جائے۔ تعلیم کا ہتھیار پکڑیں، قلم کا ہتھیار پکڑیں، ٹیکنالوجی کا ہتھیار پکڑیں، آگے بڑھیں۔ مسلمان اگر اسلاف میں دیکھیں تو سارا طب، ساری ایجادات مسلمانوں کی تیار کرتا ہے، اور آج دیکھیں کہ یہ ساری فیلڈ میں کفار نے قبضہ کر لیا ہے اور مسلمان اس سے دور ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں سے جہاد وہی جہاد کا حکم ہے جو کہ ایک مسلمان کے لیے شہادت کی وعید لاتا ہے اور غازی ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، لیکن جہاد کی بھی بہت سی اور بھی صورتیں ہیں، اور اس میں آج کے دور میں ٹیکنالوجی کو اپنائیں، کیونکہ اب تلوار سے زیادہ اسلحے اور ہتھیار سے جنگ ہوتی ہے۔ تو ظاہری اسباب جنگ اسلحہ اور ہتھیار وغیرہ کو اختیار کرنا چاہیے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ دوسری بات اس سے یاد رکھیں کہ اسلحہ ہتھیار وغیرہ کی فراہمی کا تو حکم دیا گیا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ تم ضرور محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ صرف اطمینان قلبی کے لیے ہے، ورنہ نفع اور نقصان اور فتح اور شکست نہ اسلحے پر موقوف ہے نہ لشکر پر، بلکہ یہ مشیت الہی پر موقوف ہے۔ اور پچھلی آیت سے اگر اس کا ربط جوڑا جائے تو مشیت الہی کن کے پاس ہوتی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے
مطابق چلتی ہیں۔ یہاں پہ کہا گیا فن فیرو صوباتن، صوبات سباتن کی جمع ہے، چھوٹی سی جماعت کے لیے آتا ہے۔ اکیلے کا کیا کہا گیا کہ سفر نہ کیا جائے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنا مسافر ایک شیطان ہے، دو کو دو شیطان کہا گیا، تین کو جماعت فرمایا گیا۔ تو جہاں تک کوشش ہو، اور اسی طرح حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین ہو تو ایک کو مقرر کر دیا جائے، امیر وہی جماعت کروائے، دو بھی مقرر کر سکتے، لیکن اکیلے سفر سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچایا جائے جہاں تک ممکن ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔